أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ آپ اس میں سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے، او یعذبہم، اور چاہے تو ان کو عذاب دے دے. فإنہم ظالمون، اور عذاب کیوں دے؟ کیونکہ وہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اب یہ والی جو آیات مبارکہ ہیں ان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور ان کا پس منظر جو ہے وہ غزوہ احد ہے. ان کے شان نزول کے بارے میں چند ایک اقوال ہیں، پہلے ان کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں غزوہ بدر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول میں کئی اقوال ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ آیت واقعہ احد میں نازل ہوئی. عتبہ بن ابی وقاص کی ضرب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا، اور سامنے کے 4 دانتوں میں سے دائیں جانب کا نچلا دانت جو ہے وہ شہید ہو گیا، تھوڑا سا ٹوٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک سے خون کو صاف فرما رہے تھے، اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خون کو دھو رہے تھے. اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے زر کرنا چاہی، تو یہ والی آیات مبارکہ نازل ہے. ایک شان نزول اس کا یہ ہے. اور اسی کے درمیان میں ابھی آگے چلنے سے پہلے ایک چیز کی میں کلیئر کرنا چاہوں کہ ہمارے فہد بھائی نے 2 ویک اگو اسی پہ ہم وہ کر رہے تھے، تو سوال کیا تھا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے. تو میرے ذہن میں مکس اپ ہوا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ان کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو ایک روایت مشہور ہے کہ انہوں نے قرن میں اپنے دانت نکال دیے. تو یہ والی روایت جو ہے اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اتنی اوتھینٹک نہیں ہے یہ. تو اس وجہ سے شاید اس دن میں نے غلطی میں اس کے بارے میں کہہ لیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات جو ہے دونوں طرف کی ہیں. تو وہ بیسیکلی حضرت ویسے کرنی کے بارے میں تھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو نقصان پہنچا، شہید ہوئے. تو لیکن علماء کرام نے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ جو دندان مبارک تھوڑا سا ٹوٹا، اس کی وجہ سے پھر بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہوا تھا. یہ تو ظاہر جنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نقصان ہوا، لیکن اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو اس کی وجہ سے اور زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے. تو اب ایک اس کا شان نزول یہ ہے، اور یہ والا بخاری شریف میں موجود ہے. اسی طرح سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے دعائے ضرر کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ اے اللہ ابو سفیان پر لعنت فرما، اے اللہ حارث بن ہشام پر لعنت فرما، اے اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت فرما،
تو تب یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ لیس لک من الامر شیء، یہ معاملہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو کسی کی توبہ قبول فرما لے اور چاہے تو کسی کو عذاب دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور روایت بھی ہے، یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ کے چچا تھے، ان کو جب شہید کیا گیا غزوہ احد میں اور ان کی لاش کا مثلا کیا گیا، ان کے کان کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، معاذ اللہ سے مثلا کر دیتے تھے، جسم کے اعضاء کو کاٹ لیتے تھے۔ تو جب کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کافروں میں سے 30 کا مثلا کروں گا، تو تب یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو ایک یہ بھی قول ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کفال نے کہا کہ جنگ احد میں یہ جو تین ذکر ہوئے نا واقعات، تو کہتے ہیں کہ یہ تینوں کے تینوں جنگ احد میں یہ وقوع پذیر ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ تینوں اس کا پس منظر ہو ان آیات کے نزول کا۔ تو یہ تینوں واقعات بیسیکلی جنگ احد سے متعلق ہیں، لیکن ان تمام کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی ہے جو اس کا شان نزول بیان کیا ہے بعض علماء نے، لیکن وہ اتنا زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے جتنی یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو بئر معونہ کی طرف بھیجا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جا کے وہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ عامر بن طفیل ان کو اپنے لشکر کے ساتھ لے گیا اور ان سب کو گرفتار کر کے قتل کر لیا، یعنی جو ٹیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجی تھی تو ان کو انہوں نے دھوکے سے پہلے لے گیا اور پھر جا کے قتل کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ سے سخت اذیت پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک ان کافروں کے خلاف دعائیں ضرر کی۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ لیکن یہ قول تھوڑا بعید ہے، یہ صاحب تفسیر بھی فرماتے ہیں کہ یہ قول اتنا معتبر نہیں ہے ان آیات کے حوالے سے، حالانکہ واقعہ تو ہوا ہے کہ اس نے جا کے ان کو قتل کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات اور یہ شان نزول ان کا آپس میں تعلق اتنا زیادہ نہیں ہے۔ یہ تو چند ایک چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال بھی بنتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور لاسٹ تھرسڈے ہم نے اس کے بارے میں پڑھ علامہ صاحب سے سنا بھی۔ تو یہ تو دعائیں ضرر کرنا کسی کے لیے یا کسی پر لعنت کرنا، تو یہ ظاہر جو ہے رحمت کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا کافروں کو عذاب دینا وہ اس کی رحمت کے خلاف نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان اور رحیم ہونا، تو لیکن اس کے باوجود وہ کافروں کو عذاب بھی دیتا ہے۔ تو جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کے برخلاف نہیں ہے، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے لیے دعائیں ضرر کرنا یہ آپ کی رحمت کے خلاف نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی ہدایت اور اسلام لانے کی دعوت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ آپ کسی خاص علاقہ، قوم یا خاص زمانہ کے لیے رسول نہیں ہے، بلکہ آپ کی باعث قیامت تک کے لیے تمام جنوں اور انسانوں کے لیے، یعنی ہر کسی کے لیے ہے، ایون کہ حیوانات اور نباتات اور ہر چیز آپ کی رحمت میں شامل ہے۔ اور آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کر کے تمام مخلوق دنیا میں عدل اور امن کے ساتھ رہے گی، اور آخرت میں اس پر جنت کی تمام نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو جس طرح دعوت اسلام کو رد کرنے والے کافروں سے لڑنا، ٹھیک ہے، اور مرتدین کو قتل کرنا، اور اسی طرح زانی اگر کوئی زنا کرتا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حد نافذ کرتے تھے، تو ان کو رجم کرنا، اور کسی کو کوڑے لگوانا، چوروں کے ہاتھ کاٹنا، ڈاکوؤں کو قتل کرنا اور ان کو پھانسی دینا، یا دیگر اسی طرح دیگر جرائم کرنے والوں کو
جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدائیں دی ہیں، تو جس طرح وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے خلاف نہیں تھی، تاکہ ایک اسلامک اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ایک سلطنت کو قائم کرنے کے لیے، ظاہر ہے اگر آپ کسی کو سزا نہیں دیں گے، چور کو چوری کی سزا نہیں دیں گے تو اور زیادہ کرے گا، کوئی معاذ اللہ کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا نہیں ملے گی تو وہ اور زیادہ بدکاری میں مبتلا ہوگا. اور اسی طرح کفار سے جہاد جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں تو ان کا قتال کیا ہے. جنگ بدر میں 70 کفار کو قتل کیا گیا. تو جب یہ ساری چیزیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے خلاف نہیں ہے تو اسی طرح یہ دعا کرنا ان کے لیے دعائے ضرر کرنا یہ ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے خلاف نہیں ہے. اب ہم اپنی زبان میں اگر ہم دیکھیں یہ ایک لفظ آپ نے سنا ابھی دعائے ضرر، عربک میں اس کو دعات کے ساتھ کہیں گے تو درر بولیں گے. یہ کرنا اردو میں اگر ہم دیکھیں تو ایک لفظ ہم کہتے ہیں، ایک تو ہم کہتے ہیں دعا کرنا اور ایک کہتے ہیں بد دعا کرنا. ٹھیک ہے، تو اگر اس کو میرے اور آپ کے لیے بولا جائے کہ اگر میں کسی پر معاذ اللہ لعنت کروں یا آپ کسی پر لعنت کریں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ بد دعا کر رہا ہے اس کے لیے. تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لفظ بد کا استعمال جو ہے یہ بہت برا ہے. تو اس کو کبھی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ انہوں نے کبھی کوئی بد فعل کیا ہی نہیں ہے. تو ان کی اگر کسی کے لیے یہ دعا کی ہے کسی کے نقصان کی تو اس کو بھی ہم دعا ہی کہیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ دعائے ضرر کی ہے، یعنی کہ ان کے نقصان کے لیے دعا کی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ بد دعا کی ہے، کیونکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان نہیں ہے. ایک یہ چیز ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی بارگاہ ہو تو ان کی شان کے مطابق الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی ٹائم پہ جب وہ یہ لگام کو جی جی وہ حالت مریض تھے نا، ہاں جی بالکل، تو میرے خیال سے وہ پھر وہ اللہ بھی وہ لقب ملا وہ انہیں کی وجہ سے ایگزیکٹلی. اب ہم واپس اسی طرف آ رہے ہیں. تو اب یہ والی آیات جو ہے ہم نے بھی پڑھ لی، یہ تو تھا ایک پس منظر ان آیات کا. چونکہ غزوہ بدر کا غزوہ احد کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے تو جیسے آپ نے مینشن کیا تو یہ واقعہ جو ہے غزوہ بدر جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا سیکنڈ لاسٹ تھرسڈے میں کہ اس میں 2 ہجری سن 2 ہجری کو ہوا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بہت بڑی فتح عطا فرمائی، فتح مبین بھی جس کو کہا گیا. غزوہ احد جو ہے اس کے ایگزیکٹلی 1 سال بعد وقوع پذیر ہوا. اب کافروں کو بہت زیادہ دکھ تھا، ان کے 70 جو بڑے بڑے سردار تھے انکلوڈنگ یعنی سردار 70 ان کے کفار جو ہے وہ قتل کر دیے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے. بہت دکھ تھا ان کو اور غصہ بھی تھا کہ ہم تو اتنے بڑے لشکر کے ساتھ گئے تھے اور یہ کمزور مسلمان تھے. تو اسی غصے میں وہ جب واپس آئے تو انہوں نے 1 سال جو ہے بھرپور تیاری کی. انہوں نے کہا کہ ہم 1 سال بعد جو ہے اس کا بدلہ لیں گے. بھرپور تیاری کرتے رہے، پوری تیاری کے ساتھ اگلے سال یعنی سن 3 ہجری کو واپس مدینہ منورہ کی طرف وہ روانہ ہوئے. تو قریش مکہ یہاں پہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ 1 سال پورا جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ جنگ کی تیاری کرتے رہے. ان کے سینوں میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی. 5 شوال 3 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار قریش ان کا جو لشکر ہے وہ مدینہ منورہ کے قریب آ پہنچا ہے. پہلا جو ہے رمضان المبارک میں ہوا تھا اور یہ شوال میں یعنی کہ تقریباً 1 سال اور 10 دن بعد 15 دن بعد. صبح کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین، انصار اور عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ جو منافقین کا سردار تھا چونکہ اس وقت تک اکٹھے رہ رہے تھے تو ان سب سے مشورہ کیا. مہاجرین، اکابرین انصار اور عبداللہ بن ابی کی یہی رائے تھی کہ شہر میں پناہ گزین ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور ان کا مقابلہ کیا جائے. لیکن انصار کے نوجوانوں کی رائے یہ تھی کہ شہر سے نکل کر باہر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ مبارک پہنی اور باہر تشریف لائے. تو جو نوجوان تھے جن کا یہ اصرار تھا کہ ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں تو ان کو پھر بعد میں پیشمانی ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جو معتبر جو صحابہ کرام تھے، مہاجرین تھے، ان کی رائے کو قبول فرمایا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر بعد میں اپنی رائے سے رجوع کر لیا جو نوجوان صحابہ کرام تھے.
قریش مکہ نے بدھ کے دن مدینہ منورہ کے قریب کوہ احد پر پڑاؤ ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد 1000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ شہر سے باہر نکلے. عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کی جمعیت لے کے نکلا، لیکن یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا. اب پہلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہن کے آئے، رک گئے، تو نوجوان صحابہ جو باہر نکل کے لڑنا چاہ رہے تھے ان کو تھوڑی پشمانی ہوئی. بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن ان کو جب آ کے وہ رک گئے احد کے مقام پر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. تو اب عبداللہ بن ابی جو تھا وہ کہنے لگا کیونکہ میرا مشورہ نہیں مانا تو میں تو نہیں جا رہا. تو اپنے وہ 300 کم بیش جو ساتھی تھے ان کو لے کے واپس آ گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو 2 ہفتے پہلے درس تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مددگار تھا. سو ایک تو یہ والا گروہ تھا، عبداللہ بن ابی کی جماعت تھی جو نکل کھڑی ہوئی، تو یہ واپس چلا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ 1000 نکلے تھے، 300 جو ہے وہ واپس چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ کرام علیہم الرضوان رہ گئے، جن میں سے 100 کے پاس زرہیں تھی. ان میں بھی کئی کم عمر صحابہ کرام علیہم الرضوان کو واپس کر دیا گیا، جن میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت برا بن عازب، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کی پشت پر صف بندی کی. احد پہاڑ کی پشت کی طرف سے خطرہ یہ تھا کہ دشمن اس طرف سے حملہ نہ کر لے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر کمان 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا اور حکم فرمایا کہ فتح ہو یا شکست تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. جنگ کی ابتدا ہوئی اسی طرح ہوئی جس طرح کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمبندی کی تھی، ساری تیاری کی تھی. اب قریش کا علم بردار طلحہ صف سے نکل کر پکارا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے مقابلہ کے لیے نکلے اور اس زور سے اس پر وار کیا کہ ایک ہی بار میں جو وہ خاک آلود ہو گیا، اس کو قتل کر دیا. طلحہ کے بعد عثمان نکلا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھوں مارا گیا. اس کے بعد پھر عام جنگ شروع ہوئی. حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 جو صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے، یہ تو دشمن کی فوجوں کے اندر تک چلے گئے، ٹھیک ہے، اور کفار کی صفیں الٹ کر رکھ دی. حضرت جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام تھا، حضرت کہہ دیا، جبیر بن مطعم کا حبشی غلام تھا جس کا نام تھا وحشی. جبیر نے اس سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کر کے لائے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اور وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں لگ گیا. اور اسی درمیان میں ان کو ابو سفیان کی جو زوجہ تھی ہندہ، اس نے بھی اس کو کہا، انعام کا لالچ دیا اور اس نے کہا کہ اگر تو حضرت حمزہ کو قتل کرے تو میں بھی تجھے انعام دوں گی. اس نے بھی لالچ دیا اور اس نے کہا کہ تو اس کا معاذ اللہ کلیجہ نکال کے لے آ، دل نکال کے میرے پاس لا. تو اب اس کا جو سارا لالچ تھا وہ یہ تھا کہ میں کسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کروں. تو ایک بار کیا ہوا کہ حضرت حمزہ اس کے نشانہ پر آئے تو اس نے تاغ کر نیزہ مارا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناف کے آر پار ہو گیا. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑکھڑا کر گھرے اور روح مبارک پرواز کر گئی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے. آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے. تو یہاں پہ ان کو شہید کیا گیا.
اب کفار جو ہیں اس جنگ میں بہت بے جگری سے لڑے، کیونکہ ان کو پتہ پچھلے 70 اپنے سرداروں کا وہ بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، بہت انہوں نے مقابلہ کیا، ایک کے ہاتھ سے عالم گرتا تو دوسرا لے لیتا، اس کے ہاتھ سے گرتا تو کوئی تیسرا لے لیتا، تاہم جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا۔ حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ آپ کے شدید حملوں سے کفار جو ہے ان کے قدم اکھڑ گئے، ٹھیک ہے، اور بالآخر کفار جو ہے وہ بدحواسی سے پیچھے ہٹے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کیا۔ اب یہ لمحہ ہے جب وہ صحابہ کرام علیہ الرضوان جس ٹیم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مقرر کیا تھا، جیسے ہی کفار کے قدم اکھڑے یہ پیچھے بھاگنا شروع ہوئے، صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جب دیکھا کہ فتح ہو گئی تو انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا۔ تو وہ جو تیر انداز تھے وہاں پہ ایک جگہ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہوئے تھے، وہ وہاں سے ہٹائے۔ انہوں نے بھی سمجھا کہ اب جنگ چکے، مسلمان جیت چکے ہیں، کافر بھاگے ہیں، تو وہ بھی نیچے آ گئے۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم تھا کہ فتح ہو یا شکست اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، تو وہ نیچے آ گئے، مال غنیمت لوٹنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بہت روکا، لیکن وہ نہ رکے۔ آپ چونکہ سپہ سالار تھے اس ٹیم کے، تو اس گروہ کے، تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتح ہو شکست ہو کچھ بھی ہو ہم نے یہاں سے نہیں ہلنا، لیکن وہ لوگ نہیں رکے۔ تیر اندازوں کی خالی جگہ دیکھ کر خالد بن ولید نے عقب سے حملہ کیا۔ اب یہ جو ادھر سے بھاگ رہے تھے کفار، تو خالد بن ولید جو ہے انہوں نے بھاگتے بھاگتے دیکھا نا کہ وہ جو ایریا تھا وہ خالی ہو گیا، تو یہ ادھر سے پلٹے اور پیچھے سے جا کے انہوں نے واپس حملہ کیا مسلمانوں نے۔ اب مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں مصروف تھے، تو اس بے خبری میں ایسا بھرپور حملہ ہوا کفار کی طرف سے کہ پھر مسلمانوں کے ساتھ جو سارا معاملہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے چند سرفروش، آپ نے کوشش کی لوگوں کو روکنے کی، وہ نہیں رکے، تو چند سرفروش مجاہدین کے ساتھ جم کر لڑے، یہاں تک کہ وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب مشرکین کا راستہ صاف تھا، مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مشغول تھے، اچانک پلٹ کر دیکھا تو سروں پر تلواریں آ چکی تھیں۔ بدحواسی میں دونوں فوجیں اس طرح مخلوط ہو گئی کہ خود بعض مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے، یعنی اب اتنا اچانک حملہ تھا اور اتنا بھرپور تھا کہ مسلمان جو آپ دیکھیں گے وہ اپنی اس میں مصروف تھے نا کہ یکدم پیچھے پلٹ کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلوار اتنی زور سے چلا رہے تھے کہ بعض مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے سے شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن قمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے، وہ سورت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اس لیے یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ اسی افواہ اور بدحواسی، یعنی یہ افواہ پھیلنے کی وجہ سے اور زیادہ بدحواسی ہوئی، اور زیادہ مایوسی پھیل گئی اور افراتفری پھیلی، تو مسلمان گھبرا گئے، بخلاہٹ میں دوست اور دشمن کی تمیز تک نہ رہی۔ اسی ہنگامہ میں حضرت حذیفہ کے والد یمان مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان برابر لڑتے رہے، لیکن ان کی آنکھیں جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی، چونکہ افواہ بھی پھیل چکی ہے، تو سب جو ہے لڑ بھی رہے ہیں، اپنی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہاں پہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کا چہرہ مبارک یعنی نظر آیا، اور آپ کی آنکھیں صرف ان کو نظر آ رہی تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ زور سے پکارے کہ اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہے اور موجود ہے۔ یہ سن کر ہر طرف سے جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کی طرف بڑھنے لگے، اور آپ کے گرد انہوں نے گھیرا ڈال لیا تاکہ کفار جو ہے وہ آپ کی طرف مزید نہ بڑھ سکے۔ تو اس اثناء میں کہ کفار کو آپ نے روک لیا، تو عبداللہ بن قمیہ مسلمانوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اور آپ کے چہرہ مبارک پر تلوار ماری، جس کی چوٹ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے وہ پہن رکھی تھی نا مغفر، اس کی کڑیاں جو ہے وہ چہرہ مبارک میں چبھ گئی، ٹھیک ہے، اور چاروں طرف سے تلواروں کے حملے ہو رہے تھے، تیر پھینکے جا رہے تھے، تو جانثار جو تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے آپ کو گھیرا میں لے لیا، دائرہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ڈھال پر گئے،
جو بھی تیر آتے وہ ان کی پیٹھ پر لگتے ہیں، یعنی بالکل اپنی کمر جو ہے چہرہ آپ کے چہرہ مبارک کی طرف کر کے تو آپ پیچھے جو ہے انہوں نے اپنی پشت پر سارے کے سارے تیر سہنا شروع کر دیے۔ دوسری طرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کی ڈھال بنے ہوئے تھے، اسی طرح اور تلواروں کے واروں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے روک رہے تھے۔ اسی کیفیت میں ان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ کٹ کے گر گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی سپر بنے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تاکہ دشمن جو ہے وہ اس طرف نہ آ سکے، لیکن ابو سفیان نے دیکھ لیا، فوج لے کر پہاڑی پر بھی چڑھنے کی اس نے کوشش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے پتھر برسانے کی وجہ سے پھر وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ قریش کی عورتوں نے جوش انتقام میں مسلمانوں کی لاشوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو مسئلہ کیا، یعنی ان کے چہرے سے ناک اور کان کاٹ لیے۔ ہندا نے ان کے کٹے ہوئے اعضاء کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا۔ یہ معاذ اللہ اس نے اتنے برے کام کیے ہیں شروع میں کہ حضرت حمزہ بالخصوص اور دیگر مسلمانوں کے بھی ناک اور کان کاٹ کے ان کا ایک ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈال لیا، اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پر گئی اور ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال لیا اور اس کو چبانے لگی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک عورت کی کیا دشمنی تھی حضرت حمزہ کے ساتھ کہ ان کے سینہ مبارک سے ان کے اس سے کلیجے کو نکالا، اور کچے کلیجے کو کیسے بندہ چھڑا سکتا ہے، اس کو چھڑا، اتنی دشمنی تھی اس کی۔ لیکن وہ کچا کلیجہ جو ہے وہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکا تو اس نے اس کو پھر واپس اگل دیا۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ شہید ہوئے اور 22 کفار مارے گئے۔ تو یہ غزوہ احد کے احوال تھے۔ صرف ایک غلطی کی چھوٹی سی کہ فتح ہو یا شکست اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم جو ہے اس سے صرف نظر کیا اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ 70 صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شہادت کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ تو یہ جنگ احد ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ظاہر کفار میں جا کے شادیاں نہیں ملائے کہ ہم نے جو ہے فتح حاصل کر لی، اور منافقین جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ کہتے تھے کہ نہیں دیکھیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، واضح نہیں، تو ہمیشہ ان کا رویہ تھا کہ جب ادھر آئے تو ادھر کے ہو گئے، ادھر گئے تو ادھر کے ہو گئے، تو وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو گئے کہ دیکھیں گے، اور مسلمانوں کو تعلیم آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اگر آپ ہماری بات مانتے تو شاید کامیاب ہو جاتے ہیں معاذ اللہ۔ تو ابھی یہ والی جو آیات مبارکہ ہیں ان میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے بتایا گیا تھا اور آپ نے جو اپنے صحابہ کو بتا دیا کہ بھائی تصبروا وتتقوا، دو چیزیں کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو جیسے ہی تھوڑی سی بے توکلی کہہ لیں اس کو کی یا تھوڑی سی غفلت کی تو اس کی وجہ سے جو ہے اتنی بڑی مصیبت قرآن پڑی۔ تو یہ سارا جو ہے یہ 5 شوال 3 ہجری کو یہ واقعہ ہوا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے 70 صحابہ جو ہے اب جاتے ہیں مدینہ شریف میں زیارت کے لیے، تو وہاں پہ وہ جو احد کا مقام ہے وہاں پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ زیارات آپ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نارمل ہے اور یہ ہمارا ایمانی فریضہ بنتا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں اور جا کے ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ظاہر ہے یہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے، جنہوں نے اپنی جان نے پیش کی اور اپنا خون بہایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کی حفاظت ہوئی، تو اب اسی وجہ سے یہ دین ہمارے تک پہنچا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الشہداء کا لقب دیا۔ وہاں پہ ان کی جو ہے قبر مبارک ہے، ظاہر ہے وہاں پہ ایسا چیز ایسے پاکستان میں قبریں ہوتی ہیں اس طرح تو نہیں ہوتی، صرف پتھر رکھ کے نشانی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے موجود تو وہیں پہ ہے۔ تو جب بھی یاد کریں، جب بھی قرآن خوانی کریں، کچھ بھی ویسے بھی قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ایک مقدس ہستیوں کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلند کرے۔ اور ظاہر ہے ان کے درجات تو ویسے ہی بلند ہیں، ہم دعا کریں گے تو بیسیکلی ہمارے اپنے درجات بلند ہوں گے ان کے صدقے سے۔ سو ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دوسروں کے لیے دعائیں کیوں کرنی چاہیے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ابن سیرین غالباً ان کا نام ہے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ جب بھی نماز پڑھتے نا تو دعا کرتے کہ اے اللہ
مجھے بخش دے میرے والدین کو، یہ تو ہر کوئی دعا کرتا ہے، اور ان فرلی والی دعا نہیں ہے، تو یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. تو جب بھی دعا کرتے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بخش دے اور ان کی والدہ کو بخش دے. تو لوگ بڑے متعجب ہوتے ہیں کہ حضرت آپ کو جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے بہت زیادہ پیار ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی دعا میں ان کو یاد کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے ان سے تو پیار ہے، ظاہر وہ صحابی رسول ہیں، ان سے تو جو پیار ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، میری والدہ کو بخش دے، اور جو کوئی بھی ہمارے لیے دعا کرے اس کو بھی بخش دے. وہ کہتے ہیں کہ ان سے تو ظاہر مجھے پیار ہے لیکن مجھے اپنے آپ سے پیار ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے دعا کی ہے کہ جو ہمارے لیے دعا کرے یا اللہ ان کو بھی بخش دے. تو میں ہمیشہ ان کو تب اس لیے یاد کرتا ہوں تاکہ میں بھی بخشا جاؤں. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں، ظاہر ہے ان کے درجات تو آلریڈی بلند ہیں، لیکن ان کے لیے دعا کریں گے تو یہ ہماری اپنی بخشش کا سبب اور ذریعہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قرآن پاک کی آیات کا بھی فہم عطا فرمائے، اور جن مقدس ہستیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے ہمارے لیے دین اسلام کی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا مقام پہچاننے کی اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ دیکھیں جیسے علامہ ذیشان قادری صاحب جب آئے تھے تو لاجک پہ وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب بھی کوئی بھی چیز ہے اس ملک میں آتے ہیں کہ یہاں کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے. اب آج آپ گریوٹی کے بارے میں جب بھی پڑھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کہ نیوٹن نے غالباً یہ کیا تھا تو اس کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ سب سے پہلا بندہ وہ تھا جس نے اس کو دریافت کیا تھا، پڑھ بتایا تھا. تو ظاہر ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں بیک گراؤنڈ تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں سے کیسے کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو اسی طرح یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو جتنی مقدس ہستیاں ہیں، خاص طور پہ غزوہ بدر والے صحابہ کرام، غزوہ احد والے اور دیگر جتنے بھی غزوات کے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اسلام کی حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کے احوال کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے یہ ہیروز ہیں. تو اگر یہ نہ ہوتے تو ہم خدا جانے ہم کون سے دین کی کس کی پیروی کر رہے ہوتے. اور خاص طور پہ جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے پاکستان انڈیا ہے کہ معاذ اللہ ہمارا کیا ہے ہوتا ہے، خدا جانے ہم معاذ اللہ ہندو ہوتے کیا ہوتے اور کیسے کیسے وہ لوگ اعمال کر رہے ہیں. حیران رہ جاتے ہیں دیکھ کے کہ یہ جو پیچھے کووڈ میں جو انہوں نے اس کی ویکسینیشن جو ایجاد کی ہوئی تھی اور بڑے بڑے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پڑھے لکھے وہاں پہ جو ڈاکٹرز تھے وہ کیا تھے ان کو آپ دیکھ رہا کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں. تو کسی کے دین کا مذاق بنانے کے لیے نہیں لیکن اللہ کا شکر کرنے کے لیے کہ اسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن مصیبتوں سے محفوظ کیا ہوا ہے. کیا پاکیزگی ہے، کیا طہارت ہے، دن میں 5 دفعہ وضو کریں، پاک صاف ستھرا رہے. ایک چیز کے تصور سے بھی بندے کو گھنا کی ہے. امیجن کریں کہ اگر یہ مقدس ہستیاں اس دین کو ہمارے تک پہنچانے کا سبب نہ بنتی ہیں اس کی حفاظت کا تو خدا جانے ظاہر ہے جہاں سے تعلق ہے تو یہ کچھ ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نعمت اسلام عطا فرمائی ہے، دین کی یہ نعمت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح پہچان نصیب فرمائے اور اس پر ہمیشہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا کریم محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا الہ العالمین آج کی ہماری اس ترجمہ القرآن کی کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مولا آج کی یہ بابرکت رات جو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات بھی ہے، 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے میرے مولا، تو اس آج کی اس رات کا صدقہ ہماری اس کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اور میرے مولا جو تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر مبارک ہم نے پڑھا اور سنا ہے، غزوہ احد کا ذکر پڑھا اور سنا ہے میرے مولا، اس کو بھی قبول و منظور فرما. اور میرے مولا ہمیں ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا جن تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ماہ مبارک ہے میرے مولا، اس کا صدقہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما.
جن چیزوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہمیں ان سے ہمیشہ محفوظ فرما، ان سے رکنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ آج کے اس بابرکت دن کا صدقہ، قرآن پاک کی ان آیات کا صدقہ، آج کے اس محفل کے کھانے کا اہتمام ہمارے محترم فہد بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے میرے مولا، ان کی اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جس مقصد کے لیے میرے مولا انہوں نے یہ انتظام کیا ہے ان کو ان کے اس پاکیزہ مقصد میں کامیابی عطا فرما میرے مولا۔ اس کھانے کا صدقہ، آج کے اس انتظام کا صدقہ، ان کے والدین میں سے، اعزاء و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخش و مغفرت فرما، اور اس محفل کے صدقے ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو نیک اور صالح بنا، ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ان کو ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میرے مولا بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا یا الہ العالمین۔ جتنے بھی حاضرین ہیں اوپر ہماری بہنیں باجیاں موجود ہیں، سب کا یہاں پہ آنا قبول فرما، ایک ایک لمحہ بیٹھنا قبول فرما، سب کو اپنے شایان شان اجر عطا فرما، سب کی دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا صدقہ میرے مولا، ہم سب کے والدین میں سے، اعزاء و اقارب میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے سب کی بخش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما، اور امت موجودہ کے احوال پہ اپنا خصوصی لطف و کرم فرما میرے مولا۔ آج کی اس بابرکت رات کا صدقہ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ اپنا خصوصی لطف و کرم فرما میرے مولا، ان کو آزادی کی نعمت عطا فرما، جو ظلم و ستم میرے مولا ان پہ ڈھایا جا رہا ہے میرے مولا ان کو اس سے نجات عطا فرما یا الہ العالمین۔ مسجد اقصیٰ کو آزادی نصیب فرما، فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما، اور میرے مولا پاکستان اور اہل پاکستان میرے مولا جس سیلاب کا شکار ہے میرے مولا ان کو بھی اس میں محفوظ فرما میرے مولا، اپنی حفاظت ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ، اور میرے مولا ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما یا الہ العالمین۔ ان سب کے لیے جو مشکلات ہیں میرے مولا ان کو ان سے دور فرما، اور سب کو محفوظ و معقول فرما یا الہ العالمین۔ جو کچھ بھی تیری بارگاہ سے مانگ سکے ہیں وہ بھی ہمیں عطا فرما، اور جو کچھ نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه.